میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کی امام محمد وہ مستند اور مشہور زیارت جو آپ ہر واجب نماز کے بعد ادا فرماتے ہیں، ان کے پہلے 2 کلمات کو تلاوت کیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکہ۔ کروڑوں سلام کر رہے ہیں، صاحب سلام ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کا مرجع ایک ہے، عالمین سلام کرنے والے ہیں، ایک سلام لینے والا ہے، ایک سلام لیا جا رہا ہے۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، سرکار پر سلام۔ دیکھیں یہ ہم سلام کر رہے ہیں، ہم سلام آئیے سرکار آئیں، آگے آئیے، یہ جگہ نہیں تھی، آگے ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام ہو آپ پر، سبحان اللہ۔ آپ ہیں کیا یا صاحب العصر والزمان، اے عصر اور زمان کے، زمانے کے کلی مالک۔ سبحان اللہ۔ خدا جانے کتنی صاحب اختیار ہے امام، کتنا اختیار رکھتا ہے امام، سبحان اللہ، کلی مالک۔ اور اس کے ساتھ دوسرا سلام ہم کرتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے برابر کے شریک ہمارا سلام۔ آج تھوڑی سی بات، تھوڑا سلام پڑھ کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سلام ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے کہ سلام کرو۔ ان کے لیے سلام تب سجتا ہے کہ خود خالق سلام کریں گے۔ سجدہ تب ہے، سجدہ میں کہہ رہا ہوں، پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنی شان والے ہیں، کتنی عزت والے ہیں جنہیں خالق سلام کر رہا ہے۔ سرکار آپ صاحبان مطالعہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا مطالعہ ہے کہ قرآن میں جو سلام آیا ہے، جب تک کہ جن کا وجود تھا اس وقت تک سلام رہا، مگر آل محمد کا سلام ہر وقت مسلسل ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں خالق کا سلام آل محمد کو پہنچ نہ رہا ہو، کوئی وقت ایسا نہیں، صحیح کوئی لمحہ ایسا نہیں جب خالق سلام جاری کر دے پھر سلام رکتا نہیں۔ اور جن پہ سلام ہے اور آج بھی سلام ہے تو پھر کوئی صاحب سلام ہے ایسا جو خالق کے پیش نظر ہے اور اسے سلام کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں 7 سلام ہیں ماشاءاللہ۔ نوروز کو اب وہ سلام یاد بھی کرتے ہیں، نوروز والے دن سلام، پہلا سلام سلام علی موسیٰ و ہارون، سبحان اللہ۔ لیکن اتنی عجیب طرز ہے، نام لیا جناب موسیٰ پہ سلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ سلام۔ معلوم ہوتا ہے جب تک وہ موجود رہے خالق کا سلام رہا۔ سلام کن پر ہے؟ جناب موسیٰ پر نام لیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، ہارون کا نام لیا، دونوں کا نام لیا۔ معلوم ہوتا ہے جب بھی کسی مرکز کو وہ سلام کرتا ہے تو جانشین کا سلام ضروری ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں حضور، جب جناب موسیٰ کو سلام کیا تو اکیلے نہیں کیا، ہارون کو بھی سلام کیا کیونکہ وہ جانشین ہے۔ اس لیے تو رسول نے فرمانا تھا یا علی تیری منزلت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یا علی انت بمنزل انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی، کہ تیری منزلت میرے ساتھ وہ ہے جو جناب ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ موسیٰ کے بعد نبوت جاری تھی، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ تو اب کن پہ سلام ہو گیا؟ جناب موسیٰ پہ بھی اور سرکار ہارون پہ بھی سلام ہوا۔ اور ان کے بعد ہے سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں لفظ عالمین نے ہمیں ایک عجیب تصور دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عالمین میں جتنی محنت نوح کی ہے پچھلے کسی نبی کی نہیں۔ غور نہیں فرما رہے،
اگر 80 آدمی نجات کی کشتی پہ نہ بیٹھتے تو یہ نظام چلتا کیسے، عالمین بنتے کیسے؟ اسی لیے تو ان کی کشتی کو بھی نوح کی کشتی سے تشبیہ دی، جو ان پہ سوار ہوا وہی تو ناجی ہو کون نہیں فرما رہے؟ معلوم ہوتا ہے جن سے لنک انبیاء سے بنتا آ رہا ہے، جن سے تشبیہ دینی ہے اللہ نے، ان کو سلام اللہ بھی کرتا آ رہا ہے۔ حقیقت میں سلام آل محمد کو ہے، ظاہر میں ان کو ہے۔ چاہیے میں جملہ بھی کہتی ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی انبیاء کی نبوتیں آئیں کچھ دنوں کے لیے، شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو نمونہ بنا کے خالق آل محمد کا کمال دکھانا چاہتا ہے۔ حقیقت میں کمال ان کا دکھانا ہے، سلام ان کا دکھانا ہے، بات ان کی جا رہی ہے۔ جناب نوح کا تذکرہ ہو گیا، اب جناب نوح کے بعد آیا سلام علی ابراہیم، نام لیا، چونکہ انہوں نے ذریت ابراہیم بننا ہے، آل ابراہیم بننا ہے، آل عمران بننا ہے۔ جب انہیں آل ابراہیم و آل عمران کہے گا پھر مرکز میں بھی تو سلام ہونا ضروری ہے۔ ان پر سلام ہو گیا، جناب ابراہیم پہ سلام ہو گیا۔ جناب یہ سلام ہوتے ہوتے اب آگے کیا آتا ہے؟ جب ان کی باری آئی، اب یہاں سلام علی، دیکھیں کتنی زیادتی کی گئی، سلام علی ال یاسین کہتے ہیں، ال کوئی لفظ نہیں ہے، حقیقت میں سلام علی آل یاسین۔ پوچھا کہ مولا یاسین کون ہے اور آل کون ہے؟ فرمایا یاسین میں مصطفیٰ ہوں، آل یاسین آل محمد ہے۔ ان پہ سلام، ٹھیک ہے، یہ تو نیم بائی نیم سلام آئے، باقیوں کے نام لیے، جناب موسیٰ کا نام لیا، جناب نوح کا نام لیا، جناب ابراہیم کا نام لیا، ان کا نام نہیں لیا، انہیں آل کی لفظ سے تعبیر کیا، آل یاسین کہا، ٹھیک ہے جناب، نام نہیں لیا۔ جب نہیں لیا تو اب بات کو چھوڑ کے بڑھاتے، پھر رہ گئے 3 اور سلام۔ سلام علیکم طبتم فادخلوا فیہا خالدین، یہ سلام جنتیوں کے لیے ہے۔ مجھے ایک سلام پڑھنا ہے جو تسلسل کا سلام ہے، اسی طرح میں بڑھتا چلا رہا ہوں۔ ایک سلام ہے سلام قولا من رب الرحیم، کوئی تو قول ہیں رب کے کہ جن پہ خالق کا ہر وقت سلام سلام ہوا۔ جناب جب ان کا سلام ہوا تو اب ایک بات کرتے ہیں، یہ سلام جو ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورہ مبارکہ لیلۃ القدر میں، سورہ قدر میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو جو نہیں فرما رہے، دیکھیں میں کتنی وضاحت سے بیان کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی ترجمہ نہ سمجھے تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ جو سلام آیا جا رہا ہے یہ کسی ذات پر ہے، پیچھے جتنی آئی ہیں ذوات آئی ہیں یا نہیں؟ سلام ہمیشہ کسی ذات پر ہوتا ہے، کسی وجود پر ہوتا ہے، کسی ہستی پر ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں یہ مطلع الفجر کون ہے؟ کون ہے فجر جب وہ طلوع کرے گا، جب وہ ظہور کرے گا؟ انہوں نے صبح کی لفظ کہے، یہ فجر کہی ہے، یہ فجر اور ہے۔ ابھی میں دیکھیں میں آیت پڑھتا ہوں، فجر مطلع الفجر، مطلع ظرف مکان ہے، جہاں سے فجر کا طلوع ہوگا، جائے طلوع، مطلع جائے طلوع ہے، فجر وجود ہے۔ ڈھونڈے وہ دنیا فجر کون ہے جس پہ سلام ہے؟ سلام سلام ہے، سلام ہے، یہ لیلۃ القدر میں جو لیلۃ القدر ہے وہاں سلام۔ لمبی باتیں ہو جائیں گی، سبحان اللہ۔ خدا گواہ اسی ہیا کی لفظ نے آ کے مؤنث کی لفظ نے لیلہ کو ظاہر کیا ہے۔ لیلہ کا آنا ہی دلیل ہے کہ لیلۃ القدر ہی فاطمہ ہے۔ اللہم صلی اللہ
یہ لیلۃ القدر کون؟ میں نے 30 مجالس میں سلام سلام ہے، یہ سلام اسم ہے اور سلام مصدر ہے، اسم ہے، اور یہ کس کے معنی میں ہے؟ مبالغہ کے معنی میں ہے۔ یہ سلام میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کا۔ جتنی وہاں سلام کا تصور ہو سکتا ہے علم الہی میں مکمل سلام ہے۔ یہ واجب کا سلام جاری ہے، ہے یا اسی لیلۃ القدر میں یہ سلام ہے، ہے یا مطلع الہیا، حتیٰ کس کے لیے آتا ہے؟ حتیٰ انتہا کے لیے آتا ہے، اختتام کے لیے آتا ہے، ایک حد کے لیے آتا ہے۔ یہ خالق کا سلام رات دن مسلسل جاری ہے، کب تک؟ جب فجر کا طلوع ہو جائے گا۔ کون نہیں فرما رہے؟ جب فجر کا طلوع ہوگا، اس کے طلوع ہونے تک خالق کا مسلسل سلام، کوئی لمحہ بغیر سلام کے نہیں، ہر وقت سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، خدا گواہ مطلع الفجر کی لفظ بتا رہی ہے، خالق بھی منتظر ہے کہ کب طلوع ہوگا۔ امام انی معکم من المنتظرین، تم بھی منتظر رہو، میں بھی منتظر۔ معلوم ہوتا ہے امام کا انتظار کرنا سنت الہیہ، سبحان سنت الہیہ، خدا منتظر ہے، اللہ اکبر۔ اب فجر کون ہے؟ اب فجر کون ہے جناب؟ اب ہم کیا کریں؟ تفسیریں نہیں جو لکھی گئی تو پھر ہم ان کے لیے کیا کہیں؟ ہمارے لیے دشواری ہے۔ اگر ہم موتی نکالتے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ کوشش اگر شروع سے کی جاتی یہ باتیں ہمارے سامنے رکاوٹ ہی نہ بنتی۔ اب قرآن کہتا ہے کیونکہ مطلع الفجر، اب ہم سورہ فجر لیتے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ ڈھونڈے وہ فجر کون ہے؟ توجہ فرمائے، والفجر، قسم ہے فجر کی، والیال عشر، اور قسم ہے 10 مسلسل راتوں کی۔ 10 راتوں کی، مسلسل راتوں کی قسم۔ تو معلوم ہو گیا فجر رات میں نہیں آتی، راتوں میں نہ ڈھونڈے، 10 اور راتیں ہیں۔ سبحان اللہ، 10 راتیں اور ہیں، فجر اور ہے، ٹھیک ہے؟ والفجر، خالق قسم کھا رہا ہے، قسم ہے فجر کی، والیال عشر، عشر مانے 10 راتوں کی، مسلسل راتوں کی قسم۔ اس کے بعد فرمایا مسلسل راتوں کی قسم، پھر کیا ہے؟ والشفع، شفع ہوتی ہیں 2 رکعت۔ یہ شفع کن کی طرف ہے؟ 2 برابر حقیقتوں کی قسم۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شفع کے معنی کیا ہے؟ 2 برابر حقیقتوں کی قسم۔ ڈھونڈے وہ 2 برابر کون ہے؟ وہ کون ہے جو کفر برابر کا ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ 2 پریشان نہ ہوں۔ والشفع، 2 برابر حقیقتوں کی قسم، اور آخر میں والوتر، اور قسم ہے وتر کی، اور وتر ایک ہے جہاں مال ہوتا ہے پوری عبادت کا۔ پھر وہ ایک حقیقت ڈھونڈے، وہ کون ہے؟ اب میں جملہ کہوں، جہاں 14 سیمنٹ چاہیں اسے محمد کہتے ہیں۔ اب کن کی قسم کھائی جائے؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، توجہ فرمائیں، قسم ہے فجر کی۔ فجر ابھی دیکھتے ہیں فجر، یہ والیال عشر، یہ 10 راتیں سے کیا مراد ہے؟
یہ میرے آقا سے پوچھا گیا مولا فجر تو آپ کو ابھی بعد میں بتاتے ہیں، یہ لیال العشر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لیال العشر من الحسن الى الحسن العسکری. غور نہیں فرما رہے ہیں. حسن مجتبی سے لے کر حسن عسکری تک کتنے بنے؟ 10. سرکار حسن سے لے کے سرکار حسن عسکری علیہ السلام تک کتنے بنتے ہیں؟ 10 بن گئے نا. فاجر ابھی رہتی ہے، فاجر رہتی ہے. اور نہیں بنوا رہے. اب پتا لگے گا کہ فاجر کون ہے. اب 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ جناب من الحسن الى الحسن العسکری، سرکار حسن عسکری سے لے کر امام حسن علیہ السلام سے لے کر سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام تک کتنی ہو گئے؟ 10. اگر صاحبان بصیرت تشریف رکھتے ہیں، صاحبان معرفت تشریف رکھتے ہیں. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک حسنہ لے آئے گا اسے اس طرح کی 10 دوں گا. توجہ فرمائیں، صحیح توجہ فرمائیں. کبھی یہ پڑھی آیت آپ نے یا نہیں؟ من جاء بالحسنۃ، جو ایک حسنہ لائے گا فلہ عشر امثالھا، اسی حسنہ جیسی ہم 10 اور حسنہ اسے دیں گے. اب ڈھونڈی یہ حسنہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، آخرت میں بھی. اگر نیکی مراد ہے تو آخرت میں عمل ہوگا نہیں. اور نہیں فرما رہے، اور نہیں فرما رہے. من جاء بالحسنۃ، ربنا دعا مانگتے ہیں یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں حسنہ عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر. دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ. آخرت میں تو عمل ہوگا نہیں. معلوم ہوتا ہے جو برابر کا حسنہ دنیا میں ہے وہی برابر کا آخرت میں ہے. اب ڈھونڈیں حسنہ دنیا میں کون ہے جو آخرت میں بھی ہو. اب دنیا کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں حسنہ کی لفظ آئی ہے اس سے مراد ولایت علی ابن ابی ماشاءاللہ. خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. یا علی سبحان. اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ جناب علی حسنہ ہے، سرکار علی. اب تو معلوم ہو گیا سرکار علی کیا ہے؟ سرکار حسنہ ہے. حسنہ کون ہے؟ جناب علی، محبت علی، ولایت علی. اب قرآن کی یہ آیت پڑھیں، من جاء بالحسنۃ، جو علی کی ولایت کا یقین کرے گا فلہ عشر امثالھا، ہم 10 ولایتیں اور بھی انہیں دے دیں. یا علی جو جناب علی کی ولایت کا یقین رکھے گا اس کے لیے ہم کتنی دے دیں گے؟ 10 دے دیں گے. اور 10 اور جناب علی مل کے کتنی بن گئی؟ 11. ہاں فاجر پھر کون رہا؟ ابھی تو ٹائم ہو گیا. اللہ 11 تو ہو گئے نا یہ مکمل، یہ ہو گیا. ابھی بحث کرتے ابھی کرتے. تو یہ ہوا کہ یہ 11 10 اور مل گئے، جناب علی کی ولایت کے اقرار کیا تو 10 اور کو کیا بن گئے؟ 11. اب ایک میں اصول بتا دوں آپ کو. اگر کوئی پوچھے کہ 12واں امام ہے، آپ جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کئی مرتبہ میں نے بیان بھی کیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ 12واں ہے، آپ ان سے کہیں 11 تک مانا ہے. صحیح. جواب یہی ہے 11 تک مانا ہے. جس نے 11 تک مانا ہے 12واں مانا جائے.
جو جناب علی کی ولایت کا اقرار کرے گا اس کو کیا دیا گیا؟ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس طرح کہ ہم 10 ان کو دے دیں گے. یہ تو ہو گئے. اب جن وَالشَّفْعِ، شفا کون ہے؟ شفا کتنی رکعت ہے؟ 2. تہجد میں جو 2 رکعت ہیں، اب اس میں بھی بحث ہے، ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. تہجد کی لفظ تہجد بنی کیوں؟ اس میں فلسفے کی بحث ہے، صحیح فلسفے کی بحث پھر انشاءاللہ، کیونکہ یہ پھر موضوع سے آگے نکل جائے گی. تو اب یہ جو 2 رکعت نماز شفا ہے، اس میں 2 برابر کی کون ہیں؟ 2 برابر کی حقیقتیں کون ہیں؟ ایک حقیقت کو فاطمہ کہتے ہیں، ایک حقیقت کو علی کہتے ہیں. وَالشَّفْعَ سے مراد علی و فاطمہ. اسی وجہ سے یہاں قنوت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے دعا مانگنے کا حق ہی نہیں دیا. ان کا جو نام آیا ہر شے قبول. یا علی سبحان. دیکھیں کوئی تو بات اچھی پہنچی نہ ہوتا. یہ آپ کو تفسیروں میں نہیں ملے گی جو میں سنا رہا ہوں. یہ تفسیروں میں نہیں ہے، کیا کریں مجبوری ہے. اب والشفع، 2 برابر کی حقیقتوں کی قسم. اللہ نمازوں کی قسم نہیں کھا رہا، صلاۃ ولایتی کی قسم کھا رہا. یہ ہے صلاۃ حقیقت جن کی نماز، جن کی قسم کھا رہا، ان کی قسم. اور آگے کیا ہے؟ والوتر. اور وہ وتر کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کہ جو اس لیے تو فرمایا میں واحد الاصل ہوں، سارے سمٹ کر مجھ میں آ گئے. میں مرکز نور آل محمد ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اگر نہ ہوتا تو پھر عالمین کا نظام کیسے ہوتا؟ کوئی دوسرا خاتم ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. میرے ہوتے ہوئے، سرکار کے ہوتے ہوئے کوئی عالمین کی کوئی فرق صلاحیت ختم نبوت نہیں رکھتی. تو یہ کیا ہو گئے؟ پہلا بھی محمد ہے، آخری سارے محمد ہیں. سارے سمٹ کے ایک ہو جاتے ہیں. پہلے تو 14 ہیں، سمٹتے ہیں تو ایک محمد. پھر بحث کریں گے، ابھی بحث ہوگی. تو اب یہ تو ہو گئے 2 یہ اور 10 وہ، 12. سرکار ہو گئے 13. بی بی پاک بھی ان 13 میں آ گئی. تو والفجر کون ہے؟ اب سرکار فرماتے والفجر هو القائم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والفجر جس کی قسم خالق کھا رہا ہے وہ میرا القائم 12واں امام. اب اس 12ویں امام پر الگ سے سلام. سلام ہے یا حتی مطلع الفجر. یہ میرا سلام جاری ہے ہر وقت جب تک کہ 12ویں کا ظہور نہیں. 12ویں کے ظہور تک حتی انتہا کے لیے آیا. تو اس کی انتہا کیا ہے؟ مطلع الفجر. جب فجر کیا ہوگا؟ طلوع فرمائے گا. جب فجر کا ظہور ہوگا، قربان نہ ہو جائے، وہاں پھر اندھیرا نہیں ہوگا. فجر ہی تو جنت کا وقت ہے، جنت کا وقت ہے. اور یہی ہے کہ 15 شعبان کو آپ کی اطلاع کے لیے جملہ کہوں بھائی، 15 شعبان کو جو بھی بچہ رات کو پیدا ہوگا مومن ہو جائے گا. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بابا، ذمہ داری سے. خواہ وہ کافر کے گھر پیدا ہو، مشرک کے گھر پیدا ہو، منافق کے گھر پیدا ہو. بابا جس کی رات کی عظمت میں مومن ہو جانا ہو، پھر جس گھر میں یہ آئے وہ گھر کیسا ہو؟
بچہ یقیناً مومن ہوگا. اسی لیے سرکار نے فرمایا ہمیں انتظار ہی مومنین کی ہے، اس لیے تو خروج کو روکا ہوا ہے. جب مومنین کی تعداد ہماری مکمل ہو جائے گی، آگے کسی مومن نے آنا ہی نہیں ہوگا، ہم آ جائیں گے. انتظار کیا جا رہا ہے مومن کا. تو یہ کیا ان پر کیا ہے؟ خالق کا مسلسل سلام، جاری سلام. پھر کیسے ہیں یہ فجر کیسی ہے؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آسان سا واقعہ تو وہی ہے جو آپ کو سناتے رہتے. سنا دوں یا نہیں تاکہ بات اچھی ہو جائے؟ اس لیے کہ جو حضرات سن چکے ہیں ان کی ریہرسل ہو جائے گی، جو نہیں سن چکے ہیں ان کے لیے بات ہو جائے. ہاں یہ بھی تو ہمارا کام ہو گیا. 2 ڈیوٹیاں ہو گئی، سنانا بھی ہے، بار بار سنانا بھی چاہیے. احمد بن اسحاق ایک شخص ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار حسن عسکری علیہ السلام کا عامل ہے. عامل حضور کی طرف سے جتنے محصلات ہیں یہ وصول کرتا ہے، اور جو لوگ سرکار تک نہیں پہنچ سکتے تھے یہ انہیں مسائل دینیہ سے آگاہ کرتا تھا، اور امام نے اس کو علم عطا کر دیا، علم فقہ عطا کر دیا تھا. بہت سارا علوم دے دیے تھے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا امام نے. یہ سارے کام یہ کرتا تھا، اور امام کا بڑا معتمد تھا یہ احمد بن اسحاق. جب میرا امام 255 ہجری میں امام زمانہ علیہ السلام کا صلی محمد العالم ظہور ہوا، ورود ہوا، جناب سیدہ طاہرہ نرجس خاتون کے ذریعے سے جب اس دنیا میں آئے تو امام نے جناب حسن عسکری علیہ السلام نے اس کو اطلاع دینے کے لیے وقت لکھا کہ جمعے کے دن اور یہ وقت، اور 255 ہجری 15 شعبان، یہ لکھ کے اسی احمد بن اسحاق کو بھیج کے فرمایا کہ اب جو بھی مومن آتا رہے اسے کہتے رہنا امام زمانہ دنیا میں آ گیا ہے. امام زمانہ کی آمد دنیا کو بتاتے رہے. سرکار کی میرے بھائیوں، جب یہ آیا تو سرکار نے یہ لکھ کے تاریخ ساری چیز ان کے پاس جب بھیجی تو اس کے دل میں خیال آیا. یہ خیال نہیں ہوتے، القاء کیا جاتا ہے تاکہ ان کا عرفان پڑھے، معرفت پڑھے. اس نے خیال کیا کہ یہ جو آیا ہے کیوں نہ میرے ساتھ ایک یہودی جو ہے، عیسائی جو ہے وہ نجومی رہتا ہے اور وہ علم نجوم کا بڑا ماہر ہے، کیوں نہ میں ان سے جا کے اس آنے والے حضور کے مولود اب کیا کریں، آنے والے کا جو ظہور ہوا ہے ان کے بارے میں کوئی ذائچہ بنوا لوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. یہ القاء ہوتا ہے، امام کی طرف سے القاء ہے تاکہ عرفان بڑھے. یہ دل میں تھوڑی سی بات ڈال دیتے ہیں کیونکہ تذبذب پیدا کر کے جب سامنے آ جاتا ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے. اب یہ لے کے کسی ساتھی دروازہ ہے اس عیسائی، وہ جو نصارہ تھا یا عیسائی تھا، اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، وہ بڑا خوش ہوا، احمد آج کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے ایک کام ہے چھوٹا سا. کیا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا ذائچہ بنوانا. کہنے لگا ابھی مجھے دے دو، بنا دیتے، ہمارا روز کا کام. اس نے نام پوچھا، تاریخ پوچھی. تاریخ کیا فرمانے لگے کہ 255 ہجری. قمری تاریخ کیا ہے؟ 15 شعبان. دن کیا ہے؟ دن یوم جمعہ. وقت کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر، دیکھا توجہ نہیں فرما رہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے. جب اس نے یہ چاروں چیزیں لکھ کے 12 خانے بنائے اور اس میں نظرات کو جمع کیا تو جمع کر کے کیا دیکھا؟ شمس اپنی کمال میں، شرف میں موجود ہے، عطارد شرف میں ہے، زحل شرف میں ہے، مشتری شرف میں ہے. ہر سیارہ خلاف توقع اس وقت میں شرف میں ہے. اس کے علم میں ممکن ہی نہیں تھا کہ سارے سیارے اسی وقت میں سارے شرف میں ہوں. اس نے وہ کاغذ بند کر کے کہا، احمد مجھے توقع نہیں تھی کہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا، پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا نہیں ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوئے ہیں. کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا. کہنے لگا بات کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بتائیں کہ کیا سرکار دو عالم دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور نہیں فرما رہے.
व आले मोहम्मद। कहने लगे ना तुम्हारे अकीदे के मुताबिक पैदा हो सकते हैं, बिस्मिल्लाह से अच्छा, ना हमारे अकीदे के मुताबिक पैदा हो सकते हैं, वो हो ही नहीं सकते। उसने कहा ये कैसे कह रहे हैं, क्या सरकार द्वारा हम दोबारा पैदा हो सकते हैं? कहने लगे हो ही नहीं सकते। कह इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बच्चा कोई पैदा हो ही नहीं सकता। अब मैं जुमला कहता हूं, दुनिया सुन ले। कहने लगा अगर बच्चा पैदा हुआ है फिर मैं यकीन से कह सकता हूं इस वक्त में या रसूल पैदा हो सकते हैं या हकीकत रसूल पैदा हो सकते हैं, दूसरा कोई पैदा हो ही नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कह कर कहने लगा हमारी ईसाइयों के मजहब में भी पैदा नहीं हो सकता। कहने लगा कैसे? कहने लगा हम ईसाइयों का अकीदा है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यहां भी नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ? कहने लगा अगर अल्लाह भी पैदा होना चाहे उसके हिसाब से। कहने लगा ये जो वक्त है अगर अल्लाह जनाब ईसा का बाप पैदा होना चाहता जो पैदा नहीं हो सकता, वो भी इसी वक्त में पैदा होता जिसमें ये बच्चा पैदा होता, वो भी पैदा होता इसी वक्त में। ये कहता है बस मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा मेरा ये इमाम है जो पैदा हुआ है। अब तू खुद बता कि इल्म नुजूम में जिसका मकाम ऐसा हो तो हकीकत इल्म इमाम का क्या मकाम है? इल्म पर सलाम। अंबिया सबूते जाते तौहीद नहीं है। पहले जेन मिला कल यहां बात खत्म हुई थी। अंबिया सबूते जाते तौहीद नहीं है, सबूते सिफाते जाते खुदा। ठीक है। कमालात इलाहिया के 3 कमाल, सही। अब कमाल थोड़े से बयान करते हैं। कमालात इलाहिया 3, अब क्या करें? 3 ही एक ही कमाल है, लेकिन अब 3 की नस्लों के कुरान ने अलग-अलग फरमाया है, इसलिए हमें 3 कहना पड़ रहा है, वरना वहां 3 का तस्वुर एक शायद 3 में कैसे तकसीम। क्या करें, हमारे लिए समझाने में दिक्कत होती है, समझाया जाता है। अब 3 क्या है? पहला कमाल अहदियत, हुवियत, उलूहियत। माशाअल्लाह। अहदियत पहला कमाल, सही। पहला कमाल अहदियत, 7 कमाल हुवियत, होवा, अल्लाह का नाम है होवा। तीसरा कमाल उलूहियत। माशाअल्लाह, यही तो जो मेरी तरफ सरकार 3 कमाल। अब इस कमाल को अल्लाह ने सूरह तौहीद में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अब समझ आया, कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो मेरा हबीब के वो अल्लाह अहद है। अब कमाल कहां पहुंचा? अहद पर। अल्लाह किसकी तशरीह है? होवा की। घबराएंगे, मैं मुश्किल तो पारी नहीं रहा, आसान कर रहे। कुल कह दो हुवल्लाहु अहद, मेरा हबीब कह दो वो अल्लाह अहद है। अहद क्या होगा? कमाल। अल्लाह क्या है? होवा। तो मालूम हो गया, पहला कमाल अहदियत, दरमियानी कमाल हुवियत, पहला कमाल ये जो सामने उलूहियत। अगर नीचे से ऊपर जाएं, पहला कमाल उलूहियत, फिर हुवियत, फिर अहदियत। माशाअल्लाह, यही तवज्जो चाहते हैं। तवज्जो है, मैं देख रहा हूं कि मैं कामयाब हूं इंशाअल्लाह। बात करने में कामयाबी है। आज तेरी मजमा बिल्कुल देखे कुल हुवल्लाहु अहद। अहद नीचे से ऊपर जाए, पहले क्या आएगी? अहदियत। नीचे से ऊपर पहले उलूहियत, हुवियत, अहदियत। ऊपर से नीचे आए अहदियत, हुवियत, उलूहियत। मालूम होता है अहदियत और उलूहियत के दरमियान में है हुवियत। वो जो हुवियत है, हुवियत
یہ درمیان میں ہے. معلوم ہوتا ہے اس ہویت کا تعلق احدیت سے بھی ہے, الوہیت سے بھی ہے. ذہن ملائیں, خدا کے لیے ذہن ملائیں. اللہ اکبر. یہ الوہیت ہے. الوہیت مانے اللہ, الوہیت صحیح, الوہیت. اس کے آگے کیا ہے؟ ہویت. ہویت کیا ہے؟ اللہ کا ہوا ہونا. ہوا, ہوا اللہ کا نام ہے, ذاتی نام ہے ہوا. ہوا, ہوا کے معنی وہ. ڈھونڈو وہ کیا ہے. جو وہ کو بتائے اسے علی کہتے ہیں. جو ہوا بتا دے اسے علی کہتے ہیں. جنگ جمل میں علی کیا پڑھ رہے ہیں؟ جنگ جمل اور صفین میں جناب علی تلوار بھی چلا رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ لا الہ لا ہوا الا ہوا, لا ہوا الا ہوا, تاکہ دنیا مجھے خدا نہ کہے, وہ خدا ہے. جنگ صفین میں کیا فرما رہے ہیں جناب؟ راجز کیا پڑھ رہا ہے علی؟ حالانکہ دنیا راجز اپنے خاندانوں کا پڑھتا ہے, علی توحید کا راجز پڑھ رہا ہے. لا ہوا الا ہوا, لا ہوا الا ہوا, کوئی ہوا نہیں مگر ہوا ہے. اب یہ کیا ہوئی جناب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلی ہو گئی جناب الوہیت, ہویت, احدیت. یہ جو الوہیت ہے, الوہیت, اس الوہیت کو بتانے کے لیے انبیاء آئے. توجہ فرمائیں, صحیح توجہ فرمائیں. صرف الوہیت بتانے کے لیے آئے. یہ جو ہویت ہے نا, جو اس کی ذات ہے, ان کی شریعت میں اس ہویت کی تکلیف ہی نہیں تھی. ان انبیاء کو ہویت کا علم ہی نہیں دیا گیا. یہی وجہ تھی چونکہ یہاں ہویت کا علم نہیں تھا, لہذا شریعت منسوخ. کوئی نہیں فرما دے جو آیا کرنا بنا گیا کرنا. کیونکہ ان کا جو علم تھا انبیاء کا صرف توحید کے بتانے کے لیے, وہ برائے امت تھا. ہر نبی کہتا تھا لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ, داؤد نبی اللہ. ہمیں پہچانو کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ کو کیسے ذات کو پہچانا دیتے؟ صفات سے. چونکہ زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے, خلق کرنا اللہ کی صفت ہے. عیسیٰ علیہ السلام خلق کر دو, ہاتھ پھیرو, مردہ زندہ ہو جائے گا. ہاتھ پھیرا, مسیح کے معنی ہاتھ پھیرا, تو کیا ہو جاتا تھا؟ مردہ. لولا ٹھیک, اندھا جو نابینا تھا ٹھیک. تو کس سے صفات کا ثبوت دیا؟ صفات سے. صفات سے ذات کا ثبوت دیا, ذات سے ذات کا ثبوت نہیں دیا. سرکار عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیرتے ہیں. ایسے ہاتھ پھیرتے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نابینا بینا ہو جاتا ہے. تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے ہیں, وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ایک لمبی بحث ہوگی, عصا پھینکنے کا تعلق نبوت سے کیا ہے؟ آپ پریشان ہو جائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, ایک ڈنڈا پھینکتا ہے اور وہ سانپ بن جاتا ہے. یار پھینکنے سے نبوت کا کیا تعلق ہے؟ اچھا حیران نہ ہو, میں ویسے ایک جملہ کہا ہے پھر بحث کریں گے. تو اب یہ جو نبی آئے ہیں, ان انبیاء کا ہویت سے, ہویت کا کوئی علم ان میں نہیں تھا, چونکہ ان کا علم برائے امت تھا. جتنی امت کو ضرورت تھی انہیں علم دیا گیا, اور آل محمد کو جتنی توحید کا ضرورت تھی ان کو اتنا علم دیا گیا. ان کو کتنا علم دیا؟ جتنی امت کو ضرورت تھی. امت کو توحید بتانے کی ضرورت ہے, توحید جتنی سمجھ سکتے ہیں بتاتے رہو, لیکن وہ بھی صفات کے ذریعے, ذات کے ذریعہ نہیں. ذات
خدا کے لیے میں کراچی میں کہہ رہا ہوں، اور بات میری ٹیپ ہو رہی ہے، خدا کے لیے اگر کوئی اشتباہ ہو تو ٹیپ سن سکتے ہیں۔ ذات کا ثبوت کبھی بھی، ثبوت میں کہہ رہا ہوں، عرفان نہیں، ذات کا ثبوت جب بھی ہوگا ذات سے ہوگا۔ صفات سے پہچان ہوتی ہے، صفات ثبوت نہیں۔ اگر کراچی میں یہ بھی نہ سمجھا جائے تو پھر میں کیا کروں؟ ذات کا ثبوت ذات سے دیا جائے گا۔ اب یہ کمال ہے خالق کا کہ ان 14 کو ایسا بنایا کہ یہ اس کی ذات کا ثبوت ہے۔ عام بات نہیں ہو رہی سمجھے، چلو جی نہیں ہے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب۔ ذات کا ثبوت ذات سے ہوتا ہے۔ ابھی بات کو میں ایک مثال دے کے، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ آگ روشن ہے، جل رہی ہے، دیکھیں آگ جل رہی ہے، روشن ہے، مشاہدہ نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، روشنی سامنے ہے، گرمی سامنے ہے، نظر آ رہی ہے۔ یہ جو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ فرمائیے، ابھی پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ جو ابھی آپ آگ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے جو نظر آ رہی ہے؟ کیا شے جو مشاہدے میں ہے؟ جو شے جل رہی ہے اسے بعد میں بحث کریں۔ یہ جو روشنی ہے، حرارت ہے، جس کو دیکھ کے آپ نے آگ کہا، یہ صفات ہیں آگ کے، ذات نہیں۔ کیوں بات مشکل ہوئی ہے؟ حوصلے سے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ جو آگ جل رہی ہے، آگ یہ جو سامنے جل رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، آپ تاپتے بھی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آگ کی کیا ہے؟ صفات ہے، ذات کہاں ہے؟ جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے یہ تو صفات ہے۔ ذات آگ کی تو ایسی لطیف شے ہے جو وہ تو کسی اور شے پہ قائم ہے۔ جب تک تیل یا لکڑی نہیں ہوگی پھر قائم ہوگی، لیکن ایسی لطیف ہے جب قائم ہوگی تو ظاہر صفت ہوگی، ذات پھر بھی قائم۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آگ جلنے بھی لگے گی تو جلے گی کیا؟ صفات جلے گی، یار سامنے جو جل رہی ہے وہ تو صفات ہے آگ کی، حرارت صفات ہے آگ کی، حرارت آگ ہوتی نہیں۔ آگ تو لطیف شے کا نام ہے۔ اچھا ایک مشکل مثال دی، ایسے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ اچھا چلو میں یہ جو آگ ہے نا، آگ ٹھیک ہے، کیا آگ یہ جو جل رہی ہے یہی آگ ہے؟ جب تک کہ لکڑی نہ ہو تو یہ تو سامنے آتی نہیں۔ اصل شاید وہ لکڑی وہ جو پیچھے آئی ہے جس پہ یہ آگ قائم ہے۔ تو پھر آگ کس سے پہچانی گئی؟ صفات سے، ذات سے تو نہیں پہچانی گئی۔ ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے ذات کی تعریف کے لیے صفات سامنے ہوتے ہیں، ذات سامنے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ آل محمد صفات میں ذات کا ثبوت ہے، صفات میں پہچان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کا عام بہت صفات میں آل محمد صفات میں پہچان ہے، ذات کا ثبوت ذات سے ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا فرمائیے؟ اب پریشان نہ ہو، بالکل بالکل اللہ یہ اللہ نہیں ہے۔ اب بالکل اللہ اور ان کے درمیان ہو ایک باریکی نقطے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اب ایسا کرنا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اب ذات کا
सबूत, फरमाइए जनाब ज़ात का सबूत अलावा ज़ात के हो ही नहीं सकता। फिर एक सवाल फिर है, इरफान ज़ात कैसे हासिल होगा अल्लाह का? अल्लाह को अपनी ज़ात का इरफान है या नहीं है? अपनी ज़ात का सबूत रखता है या नहीं रखता? फिर सवाल हो जाए, अपनी ज़ात का सबूत कौन दे सकता है? अल्लाह खुद ही दे सकता है ना बाबा। अपनी ज़ात का सबूत वो खुद ज़ात से दे सकता है, तो ज़ात से देगा तो कैसे देगा? अल्लाह अपनी ज़ात का सबूत और दूसरा कोई सबूत वहां काबिल कबूल नहीं, क्योंकि ज़ात का सबूत ज़ात से होता है। अब क्या जरूरी नहीं हो गया अल्लाह के लिए कि अपनी ज़ात के सबूत के लिए अपने नूर ज़ात से इनके नूर को जुदा कर दे? बाबा इनका जुदा होना ही तो इनका मखलूक होना है, वरना शय तो वही है जो ऊपर है। इनमें और खुदा में फर्क क्या हुआ? सिर्फ जुदा होना। उसने जुदा किया, ये मखलूक हो गया, जुदा करने वाला अल्लाह हो गया। फर्क तो जुदाई में आया। अगर जुदा ना करता तो कैसे पहचाना जाता, कैसे सबूत देता? सबूत भी देना है, तौहीद भी बचानी है। सबूत भी देना है, तौहीद भी बचानी है। तो अब अल्लाह ने अपने नूर ज़ात से इनके नूर को ईजाद किया, अपने नूर को मुश्तक किया, अपने नूर को इख्तिरा किया, अपने नूर को इब्दा किया। ये इनका कमाल है कि इन्होंने कहा कि खल्क किया। ये इनकी दियानत का कमाल है कि इन्होंने कहा खल्क किया। भाई ये खल्क होना ही इनका अब्द होना है, उसका खालिक होना ही माबूद होना है। बस ये होने वाला फर्क है ना, होने वाला। इसी होने वाले फर्क ने इनको अलग कर दिया, उसे अलग कर दिया। जो शायद वहां है वो यही तो यही हुई तो ये। चलिए चलिए बाद में फिर सब मैं क्या कह रहा हूं सही, अपने नूरे ज़ात से, नूरे ज़ात से कैसे जुदा किया? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी वश्तक़्क़हु मिन जलाल अज़मतिही वब्तदअहु मिन नूरिही। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को इब्दा किया, मेरे नूर को ईजाद किया, मेरे नूर को इख्तिरा किया, मेरे अपने नूर से हमें बनाया। भाई ये बनने बनाने ही का तो फर्क है। ये बनने में मखलूक कहलाए, वो बनाने में खालिक है। बनने में क्या बन गए? मखलूक। अच्छा अभी अभी है थोड़ा सा बस आज यही बात, कल इंशाल्लाह इसी से बहस करेंगे एक अजीब तरह की, फिर उसे इंशाल्लाह मकाम पर ले आएंगे, फिर पता लगेगा कि इनका कुर्ब कितना है अल्लाह के साथ इंशाल्लाह। आज यही सरकार ने फरमाया मीसम जाओ कूफे की फलां मस्जिद के सामने जो मकान है उसमें मियाँ बीवी रात से लड़ रहे हैं, उन दोनों को ले कूफा की फलां मस्जिद के सामने ऊपर बालाखाने पे जो कमरा है उसमें दो मियाँ बीवी रात से लड़ रहे हैं, उन्हें ले आओ। मालूम होता है आलमीन की हर लड़ाई को भी अली देख रहा है। जाओ उन्हें लेके आओ। सुभान सरकार वे सब कहते हैं कि मैं गया और उनको जाके कहा कि जनाब अली बुलाते हैं। दोनों मियाँ बीवी चल के मस्जिद कूफा में आते, सरकार अली तशरीफ फरमाए। क्यों रात से क्यों लड़ाई हुई? हाँ ये जो आदमी है जिसकी लड़ाई हो रही है ये जनाब अली का साथी है, ये जंगों में शरीक रहा है, इसने एक बड़ी उम्र वाली औरत से शादी की। ज्यादा उम्र वाली बीवी से शादी की तो लड़ाई शुरू हो गई। ये नहीं यार बाबा मैं ये मतलब नहीं है जो आप समझ रहे जैसे जो ये अच्छा इसका मकसद है कि हालात ऐसे लगते हैं। असर जल्दी हुआ इसका मतलब वो बात है जरूर। अच्छा ना हुआ ये कि वो लेके आते सरकार ने फरमाया क्यों लड़ाई क्यों? सरकार यूं ही ये घर मेरे बीवी रात आई है
तबीयत ने कहा कि भाई से फौरन घर से निकालो, घर से बीवी से कहा। ऐसे तस्वर है मेरे आंखों के सामने ये ना खड़ा हो। वो कहता था मैं घर से निकाल दूं, वो कहती थी मेरे आंखों के सामने ना आए। सरकार ने फरमाया जितनी साहबा बैठे थे, फरमाया ये हमारी तन्हाई की बात है, राज की बातें दूसरा ना सुने। ये हैं सत्तारुल उयूब। आदमी बाहर चले गए, मियाँ बीवी बैठ गए। सरकार ने फरमाया उस मियाँ से तू भी जरा एक तरफ हो जाओ। बीवा चले गई। सरकार ने फरमाया तुझे मालूम है कहाँ बैठी है और तेरे सामने कौन है? मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। हाँ मौला। तेरा ये नाम है? हाँ। बाप का ये नाम है? हाँ ये नाम है। अब मैं बिल्कुल पर्दे से बात को आगे बढ़ाती हूँ, बाकी पर्दे की कि अच्छा इस लड़के को जानते हो जैसे शादी हुई? नहीं। ठीक है, तेरा ये नाम है, बाप का ये नाम है, और ये हुआ कि तेरे चचाजाद से कुछ ताल्लुकात थे और तेरा बाप उनके ताल्लुक से दूर रखने के लिए तुझे अलग एक मकान में नकल मकानी करके वहाँ गया। लेकिन रात की तन्हाई में तू कहीं रफ़ा के लिए गई, रफ़ा हाजत के लिए, वहाँ मिलाप हुआ ज़बरदस्ती, बच्चा होने का वक्त आ गया, बच्चा उसी का बच्चा हो गया। समझ गए? बस काफ़ी जल्दी से निकाल दिया। हो गया तो तूने ये राज बाप को नहीं बताया, सिर्फ माँ को। जब बच्चा पैदा हुआ तो तू फुला कमरे में फुला वक्त में तुझे बच्चा पैदा हुआ। जो वक्त भी बताया उसे अली कहते हैं। बच्चा पैदा हुआ, तू और तेरी माँ उस बच्चे को एक जर्द तौलिए में लपेट कर, कुर्बान, जर्द तौलिए में लपेट कर अपने उसको छुपाने के लिए जाके कूड़े में जाके तुमने उस बच्चे को गिरा दिया, डाल दिया, कूड़े में डाला। जो ही कूड़े में डाल के पलटने लगी माँ और तू, फौरन एक कुत्ता आया और कुत्ते ने उस बच्चे को मुंह लगाने के लिए या खाने के लिए तूने उसे पत्थर मारा। माँ होते हुए उस बच्चे को पत्थर मारा। कुत्ते को नहीं लगा, उस लड़के बच्चे को जाके पत्थर लगा, खून बहने लगा। फौरन तेरी माँ घर गई और पट्टी ले आई, उसे पट्टी की, फिर लपेट के आप चली गई। फिर रात को फिर एक मरतबा आके पट्टी कर गई, फिर सुबह सवेरे आके 2 मरतबा पट्टी कर गई। फिर बताएं फिर क्या हुआ? बोला कोई खबर नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कहकर सरकार ने फरमाया, ये कहकर सुबह जब दिन निकला तो एक आदमी फुला बिन फुला, एक आदमी यहाँ से गुजरा। उसने देखा एक बच्चा जिंदा है और मजबले पे यानी पूरा क्रिकेट में पड़ा हुआ। उसे उठाया और उठा के घर ले गया, परवरिश की, जवान हुआ। जवानी के बाद उसे नकल मकानी करके कूफे में आया। मैं क्या कह रहा हूं? नकल मकानी करके कूफे में आया और उसी के बाप ने उसी से तेरी खास्तगारी कर दी। ना तुझे खबर थी ना बच्चे को खबर थी। हाय हाय, ये तो तेरा बेटा था जैसे तेरा निकाह हुआ है। गौर नहीं फरमा रहे? ये तेरा बेटा था जिससे तेरा निकाह हुआ है। मैं कुर्बान ना हो जाऊं अली तेरी इज्जत पर। फरमाया ये हमारी ही मोहब्बत ने तो तुम में नफरत डाल दी थी। ये है असल बात। ये जो तुम दोनों में नफरत पैदा हुई सबब ही हमारी मोहब्बत है। दोनों में नफरत हुई इसीलिए रात सारी तुम झगड़ते रहे। तुम्हारा तो निकाह नहीं हो सकता था। ये बेटा है तेरा, तू इसकी माँ है। माँ बेटे का निकाह हराम है। अल्लाह ने तुम्हें इस हराम से बचाया है। बस इतना कहना था। कहने लगा मौला वो बचाने का सबब क्या है? कहा मेरी तरफ देख, मेरी ही तो मोहब्बत थी, हमारी विलायत ही का तो इकरार है। हाय हाय, जिस इकरार ने तुम्हें हराम से महफूज रखा। ये कौन है? ये है सबूते ज़ाते तौहीद।